باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخافت. پڑھیے باب روایت بھی پڑھ لیجیے. وبه قال حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة أنه قال شكا أهل الكوفة ساعة إلى عمر فعسله واستعمل عليهم عمارا فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي فأرسل إليه فقال يا أبا إسحاق إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي قال أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرم عنها أصلي صلاة العشاء فأركض في الأوليين وأخف في الأخريين. قال ذاك الظن بك يا أبا إسحاق فأرسل معه رجلا أو رجالا إلى الكوفة يسأل عنه أهل الكوفة ولم يدع مسجدا إلا سأل عنه ويثنون عليه معروفا حتى دخل مسجدا لبني عبس فقام رجل منهم يقال له أسامة بن قتادة يكنى أبا سعدة فقال أما إذ نشدتك فإن سعة كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. قال سعد أما والله لأدعون بثلاث اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرضه بالفتن. وكان بعد إذا سئل يقول شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد. قال عبد الملك فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر وإنه ليتعرض للجواري في الطرق يغمسهن. یہ دو روایتیں بھی پڑھ لیجیے. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن عبيد الله أنه قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد وقال ارجع فصل فإنك لم تصل فرجع فصلى كما صلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصل فإنك لم تصل ثلاثا فقال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني. فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا وافعل في صلاتك كلها. باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخافت. قرأت کا واجب ہونا امام کے لیے بھی مقتدی کے لیے بھی تمام نمازوں میں، حضر میں بھی، سفر میں بھی، جہری نمازوں میں بھی، سری نمازوں میں بھی. اقامت کا بیان ہو گیا، صف کو درست کر دیا اور خشوع و خضوع کو بیان کر دیا. تکبیر تحریمہ بھی ہو گئی. اب تکبیر تحریمہ کے بعد کیا دعا پڑھی جائے گی اس کا بھی بیان ہو گیا. اب اگلا نمبر قرأت کا ہے. تو قرأت کے سلسلے میں یہ جو باب ہے یہ بنیادی باب ہے اور اس کے بعد جتنے ابواب آئیں گے سب اسی کی جزئیات ہوں گی. ترجمے کے الفاظ آپ نے دیکھے، اس سے بظاہر ایک مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ نماز کے اندر بہرحال قرأت ضروری ہے. ہر نماز کے اندر، ہر حال کے اندر، ہر فرد کے لیے، چاہے نماز سری ہو چاہے جہری ہو، چاہے نماز تنہا ہو چاہے جماعت سے ہو، چاہے امام کے پیچھے ہو چاہے اکیلے پڑھی جا رہی ہو، امامت کر رہا ہو، مقتدی بن رہا ہو، منفرد ہو، عید کی نماز ہو، جمعہ کی نماز ہو، کوئی بھی نماز ہو، اگر وہ نماز ہے صلاۃ مطلقہ ذات رکوع و سجود تو اس کے اندر قرأت ضروری ہوگی. ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ نماز کے اندر مطلق قرأت ضروری ہے یا سورہ فاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے، اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ امام کے پیچھے مقتدی کو قرأت کرنے کی اجازت ہے یا نہیں. یہ دو مسئلے الگ الگ ہیں. ایک مسئلہ ہے امام کے پیچھے مقتدی کے لیے قرأت کی اجازت ہے یا نہیں، اور ایک مسئلہ ہے نماز کے اندر قرأت مطلق فرض ہے یا خاص سورہ فاتحہ کی قرأت فرض ہے. جو عنوان رکھا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بظاہر یہ صرف ایک مسئلے سے متعلق ہے. وہ کیا ہے کہ
قرأت ضروری ہے، اور سورہ فاتحہ کے بارے میں کچھ نہیں فرما رہے ہیں، حالانکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے اور اس سلسلے میں بہت متشدد ہیں، دونوں مسئلے میں۔ ان کے نزدیک ہر نماز میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا متعین ہے، اور دوسرے مقتدی کے لیے بھی قرأت ضروری ہے، لیکن عنوان کے اندر سورہ فاتحہ کا ذکر نہیں کر رہے ہیں، جبکہ روایت لا رہے ہیں آگے عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس کو بطور دلیل پیش کیا جاتا ہے سورہ فاتحہ کی قرأت کے سلسلے میں۔ پھر عنوان میں اس کے ذکر نہ کرنے کی کوئی وجہ ہوگی؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس روایت کو دلیل کے طور پر پیش کرنے میں قوت نہیں ہے، اس لیے روایت پیش کر رہے ہیں، مگر قرأت فاتحہ کی دلیل کے طور پر نہیں پیش کر رہے ہیں، بلکہ مطلق قرأت کے طریقے پر پیش کر رہے ہیں۔ اب ان دو مسئلوں میں سے پہلے اس مسئلے کو لیجئے کہ نماز کے اندر قرأت کی کیا حیثیت ہے۔ تو ایک مسئلے پر تو اتفاق ہے کہ نماز میں قرأت جزو لازم ہے، نماز کے اندر قرأت جزو لازم ہے۔ اب وہ قرأت مطلق ہے، قرآن کے کسی حصے کا پڑھ دینا قرأت کے فریضے کو ادا کرنے کے لیے کافی ہے، یا خاص طور سے سورہ فاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے؟ ائمہ ثلاثہ امام شافعی، امام احمد اور امام مالک رحمہم اللہ کے نزدیک سورہ فاتحہ کا پڑھنا لازم ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن میں فرمایا گیا ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، کہ نماز کے اندر، یہ نمازی کی قرأت کے بارے میں ہے، سورہ مزمل کی آیت ہے جو پوری کی پوری سورت تہجد کی نماز کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جو آسان ہو قرآن میں سے اس کو پڑھو۔ یہ ہے نص قطعی، جو قطعی الثبوت بھی ہے اور قطعی الدلالت بھی ہے۔ اسی طرح حدیث جو تیسری آپ نے پڑھی ہے صفحہ 105 کے اوپر، تیسری روایت، اس کی تیسری سطر میں دیکھیے، قال اذا قمت الى الصلاة فکبر ثم اقرأ ما تیسر معك من القرآن۔ ایک صاحب حضرت خلاد ابن رافع رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے بہت عجلت کے ساتھ نماز ادا کی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا ارجع فصل فإنک لم تصلی، اور 3 مرتبہ ان سے نماز کا اعادہ کروایا۔ جب انہوں نے یہ کہا مجھے نماز پڑھنی نہیں آتی، ایسی ہی آتی، مجھے آپ بتلائیے کہ کیسے نماز پڑھوں، تو آپ نے ان کو طریقہ نماز بتلایا ہے۔ تو نقص کو دور کرنے کے لیے آپ نے طریقہ بتلایا ہے، اس میں آپ نے ان کو یہ بتلایا کہ اذا قمت الى الصلاة فکبر، نماز کے لیے کھڑے ہو تو تکبیر تحریمہ کہو، ثم اقرأ ما تیسر معك من القرآن، پھر جو تمہیں قرآن یاد ہو، جو تمہارے لیے پڑھنا آسان ہو، اس کو پڑھو۔ اگر سورہ فاتحہ کا پڑھنا متعین ہوتا کہ اس کے پڑھے بغیر نماز ہو ہی نہیں سکتی، تو آپ فرماتے ثم اقرأ فاتحۃ الکتاب۔ آپ نے بھی اقرأ ما تیسر معك من القرآن فرمایا ہے، تو ایک طرف قرآن پاک کی آیت ہے، دوسری طرف ما تیسر معك اقرأ ما ثم اقرأ ما تیسر معك من القرآن کی حدیث ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ نماز کے اندر مطلق قرآن پڑھنا تو فرض ہے، البتہ وہ قرآن کیا ہو، اس کے مصداق کے طور پر سورہ فاتحہ کی تعیین واجب ہے، جو اس کا درجہ فرض سے نیچے ہے۔ فرق یہ پڑے گا کہ اگر خاص سورہ فاتحہ کو فرض قرار دے دیا جائے تو سورہ فاتحہ کو نہ پڑھنے والا فرض کا تارک ہوگا، جس کا انجبار کسی عمل سے نہیں ہوتا، اور اگر اس کو واجب قرار دیا جائے اور کوئی شخص نماز میں قرأت تو کرے مگر سورہ فاتحہ نہ پڑھے تو تارک واجب ہوگا، اور اس کا تدارک سجدہ سہو سے ہو جائے گا۔ واجب کے ترک سے سجدہ سہو کافی ہو جائے گا، لیکن فرض کے ترک سے سجدہ سہو کافی نہیں ہوگا۔ ایک فرق یہ بھی ہے کہ یہ اصطلاح جو ہے واجب کی، یہ صرف احناف کے یہاں ہے۔ فرض اور فرض کے نیچے واجب، واجب کا درجہ لزوم کے اعتبار سے تو تاکیدی، لیکن عقیدے کے اعتبار سے فرض سے نیچے۔ فرض کا منکر کافر ہے،
واجب کا منکر فاسق ہے۔ فرض کے ترک پر عمل باطل ہو جائے گا، اور واجب کے ترک پر اگر اس کا تدارک نہ کیا گیا تو عمل فاسد ہو جائے گا، واجب الاعادہ ہوگا۔ یہ درجہ جو ہے کہ واجب کا ایک درجہ فرض و سنت کے درمیان رکھا گیا ہے، یہ اصطلاح صرف احناف کے یہاں ہے، بقیہ ائمہ کے یہاں فرض اور واجب میں کوئی فرق نہیں ہے، واجب بمانے فرض ہی استعمال کرتے ہیں، واجب بمانے فرض استعمال کرتے ہیں، فلاں چیز واجب ہے تو اس کا مطلب یہ کو درجہ فرض کا ہے، فرض سے نیچے واجب کا کوئی الگ درجہ نہیں ہے۔ تو یہ ہمارے یہاں کا یہ درجہ ہے اور یہ ایک الگ اصطلاح ہے۔ بہرحال یہ مسئلہ تو آسان ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے دلائل کی قوت کے اعتبار سے دونوں کے درجے الگ الگ متعین کیے ہیں، جو حکم نص قطعی سے ثابت ہے قرآن پاک کی آیت سے، اور اس کی روشنی میں اس حدیث سے ثم اقرأ ما تیسر معک من القرآن، اس کی بنا پر مطلق قرأت قرآن کو تو نماز کا رکن قرار دیتے ہیں کہ اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوگی، اور جو سورہ فاتحہ ہے اسی طرح ضم سورت، فرض کی 2 رکعات کے بعد کی جو سورت ہے، مغرب کی تیسری اور ظہر عصر عشاء کی تیسری اور چوتھی، اس میں تو قرأت ہی لازم نہیں ہے، اور اگر کوئی قرأت کرے تو سورہ فاتحہ کافی ہے، لیکن بقیہ تمام نمازوں میں، سنت مؤکدہ کی تمام رکعتوں میں، فجر کی تمام رکعتوں میں اور باقی نمازوں کے پہلی 2 رکعتوں میں قرأت فاتحہ واجب اور اس کے ساتھ ضم سورت بھی واجب۔ ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز چھوٹ جائے گی تو سجدہ سہو کرنا واجب ہو جائے گا۔ یہ مسئلہ تو حل ہو گیا۔ اب دوسرے مسئلے کو لیجئے جو عنوان کا مظہر ہے، ظاہر حصہ ہے، کیا قرأت واجب ہے امام کے لیے بھی، مقتدی کے لیے بھی، تمام نمازوں میں، حضر میں، سفر میں، جہری نمازوں میں، سری نمازوں میں۔ اس میں والمأموم کو اگر چھوڑ دیجئے تو باقی مسئلہ متفق علیہ ہے۔ منفرد کے لیے بھی قرأت واجب ہے، مطلق قرأت فرض ہے، اور سورہ فاتحہ اور ضم سورہ یہ واجب ہے، اور اسی طریقے سے امام کے لیے بھی ضروری ہے۔ تو امام کے لیے اور منفرد کے لیے قرأت کے ضروری ہونے پر کوئی اختلاف نہیں ہے، اسی طرح سے جہری اور سری میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے، حضر اور سفر میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے، قصر اور اتمام کی نمازوں میں دونوں کے اندر قرأت کرنا ضروری ہے، اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف صرف ایک جز کے اندر ہے کہ مقتدی جب امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو تو اس کے لیے قرأت کرنا ضروری ہے یا نہیں۔ اس مسئلے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے قول جدید اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ باقی تمام حضرات متفق ہیں اس بات کے اوپر کہ امام کے پیچھے قرأت واجب نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ علامہ موفق الدین ابن قدامہ صاحب کتاب المغنی نے نقل کیا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ما سمعنا احدا من اہل الاسلام یقول ان الامام اذا جہر بالقراءة لا تجزئ صلاة من خلفه اذا لم يقرأ۔ ہم نے اہل اسلام میں سے کسی کے بارے میں یہ نہیں سنا جو یہ کہتا ہو کہ امام جب قرأت کر رہا ہو جہر کے ساتھ تو اس کے پیچھے والے کی نماز نہیں ہوگی اگر وہ قرأت نہ کرے۔ اس میں تو جہر کے بارے میں ہے، اور پھر اسی مغنی کے اندر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ ابن قدامہ نقل کرتے ہیں کہ ھذا النبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ والتابعون وھذا مالک فی اہل الحجاز وھذا الثوری فی اہل العراق وھذا الاوزاعی فی اہل الشام وھذا اللیث فی اہل مصر قالوا لرجل صلی خلف الامام وقرأ امامہ ولم یقرأ ہوا صلاته باطلۃ۔ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور یہ آپ کے صحابہ ہیں،
اور یہ تابعین ہیں، اور یہ امام مالک ہیں، اور یہ اہل حجاز میں، سفیان ثوری اہل عراق میں، اور امام اوزاعی اہل شام میں، لیث ابن سعد اہل مصر میں، ان میں سے کسی نے بھی ایسے شخص کے بارے میں کہ جو نماز پڑھے کسی امام کے پیچھے اور امام قرأت کرے اور وہ نماز پیچھے پڑھنے والا قرأت نہ کرے، کسی نے نہیں کہا کہ اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ اطراف عالم کے اندر ہر علاقے کے ائمہ فن کو ذکر فرما رہے ہیں، اور یہ خود امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا قول ہے۔ تو امام مالک ہو گئے، سفیان ثوری ہو گئے، سفیان ابن عیینہ ہو گئے، امام اوزاعی ہو گئے، لیث ابن سعد ہو گئے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے ہی، کہتے کوئی نہیں کہتا کہ امام قرأت کرے مقتدی قرأت نہ کرے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ ابھی اتنا تو متفق علیہ ہو گیا کہ قرأت واجب نہیں ہے۔ اب کیا اس کی حیثیت ہے؟ تو امام مالک اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک جہری نماز میں امام کے پیچھے مقتدی کو قرأت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ سری نماز کے اندر اجازت ہے لیکن واجب نہیں ہے۔ یہاں دعویٰ ہے وجوب القرأت کا، عدم وجوب اگر آ گیا تو اس کے خلاف ہو گیا۔ اب یہ درجہ کی گنجائش ہے کہ نہیں ہے یہ الگ چیز ہے۔ سری نماز میں کچھ حضرات کے نزدیک گنجائش ہے، ہماری یہاں سری نماز میں بھی گنجائش نہیں ہے۔ دوسرے نقطہ نظر سے دیکھیے کہ یہ قرأت کے بغیر نماز نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اس میں موطا کے اندر جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان لہ امام فإن قراءتہ لہ قراءۃ، جس کا کوئی امام ہو تو امام کی قرأت اس مقتدی کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ تو قرأت ہے، چاہے حقیقتاً ہو چاہے حکماً ہو، امام کو ضامن قرار دیا گیا ہے، الامام ضامن، تو سارے کام تو وہ کرتا ہے، مقتدی بھی کرتا ہے، تکبیر تحریمہ سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک۔ وہ کس چیز میں ضامن ہے؟ رکوع وہ کرے گا، سجدہ وہ کرے گا، قومہ وہ کرے گا، جلسہ وہ کرے گا، تحیات میں بیٹھے گا، تمام دعائیں پڑھے گا۔ صرف ایک چیز ہے، وہ ہے قرأت، جس کے اندر مقتدی امام مقتدی کا ضامن ہوتا ہے۔ اور اس کا نقطہ یہ ہے کہ یہ نماز جو ہے یہ اللہ جل شانہ کے دربار میں عرض معروض کرنے کے لیے ہے۔ اس کے 3 اجزاء ہیں۔ ایک تو اپنے عمل سے عاجزی کا اظہار کرنا، اور ایک ہے دربار عالی کے اندر اپنے الفاظ سے آداب کا اظہار کرنا۔ جیسے بادشاہ کے حضور میں کوئی حاضر ہوگا تو کھڑے ہو کر سلام کہے گا السلام علیکم، ایک قیام ایک سلام۔ لیکن ایک جماعت اگر گئی ہوئی ہے اور درخواست پیش کرنی ہے تو سارے لوگ نہیں بولیں گے۔ آداب مجلس کی رعایت کرنا ہر ایک کے ذمہ ضروری ہے، اور اظہار بندگی کرنا ہر ایک کے ذمہ ضروری ہے۔ بندگی بجا لائے، دربار کے ادب کا قول سے بھی اظہار کرے اور عمل سے بھی اظہار کرے، لیکن جو عرض معروض کرنی ہے، درخواست دینی ہے، گزارش کرنی ہے، اس کے اندر ایک نمائندہ ہوگا، وہی بات کرے گا۔ امام جتنے اعمال عرض اس کے آداب کے قبیل کے ہیں اس میں مقتدی اور امام دونوں کو مکلف بنایا گیا، لیکن جہاں سے اب عرض معروض شروع ہو رہی ہے، درخواست پیش کی جا رہی ہے، جس کے آخر میں اہدنا الصراط المستقیم کی درخواست ہے اور شروع میں حمد و ثنا ہے، وہ تنہا امام کا کام ہے۔ اسی طرح آپ ان روایات کو لیجئے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقتداء کی تفصیلات بیان فرمائی ہیں۔ انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام اس لیے بنایا گیا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے۔ اس کے بعد آپ ایک ایک عمل کو بیان فرما رہے، اذا کبر فکبروا واذا رکع فارفعوا واذا سجد فاسجدوا واذا قال سمع اللہ لمن حمدہ فقولوا ربنا ولک الحمد۔ لیکن کہیں کسی روایت میں نہیں آتا اذا قرأ فقرؤا،
کہ جب امام قرأت کرے تو تم قرأت کرو. البتہ یہ ضرور آتا ہے اذا قال غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین. امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے گا، تم کو ربنا لک الحمد کہنا ہے. امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے گا، تم کو آمین کہنا. تقسیم عمل ہے. وہ تو درخواست پیش کرے گا، تم سب کہو گے حضور ہماری طرف سے بھی ہم بھی یہی چاہتے ہیں، ہماری بھی یہی درخواست ہے. یہ نہیں کہا کہ اگر مقتدی کا یہ کام ہوتا تو یہ کہا جاتا اذا قلتم ولا الضالین فقولوا آمین، کہ جب تم ولا الضالین پہ پہنچو تو آمین کہو. یہاں ولا الضالین کا پڑھنا یہ امام کا عمل بتایا جا رہا ہے. امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے گا تو تم آمین کہنا. ٹھیک ہے، بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ اذا امل الامام فامنوا، کہ جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو. لیکن قرأت کوئی مقتدی کے ذمہ نہیں کیا گیا ہے، اور اس کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آمین مقتدی کے ساتھ ساتھ امام کو بھی کہنا ہے. چنانچہ بعض روایتوں میں یہ لفظ بھی فإن الامام یقولها، کہ امام بھی آمین کہتا ہے. اس کے برخلاف مسلم شریف میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے. وہ فرماتے ہیں کہ خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبنا فبین لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا فقال اذا صلیتم فاقیموا صلاتکم ثم لیؤمکم احدکم فاذا کبر فکبروا، وَإِذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمین. اس روایت میں ابھی اذا قرأ فانصتوا نہیں آیا. فرماتے ہیں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا، ہمیں سنت بتلائی، ہمیں نماز سکھلائی. فرمایا جب تم نماز پڑھو تو اپنی صفوں کو درست کر لو، پھر تم میں کا ایک امامت کرے، جب وہ تکبیر کہے تو تم تکبیر کہو، جب وہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو. اس روایت کو نقل کرنے کے بعد امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ ابو اسحاق کی سند سے روایت نقل کرتے ہیں. اس میں فرماتے ہیں کہ سلیمان تیمی نے اس روایت کے اندر وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا کا اضافہ کیا. اب اس کو ملا کے اگر روایت پڑھتے ہیں تو یوں ہو جاتی ہے کہ اذا ثم لیؤمکم احدکم فاذا کبر فکبروا واذا قرأ فانصتوا واذا قال غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین. یہاں فریضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. ابو البخت ابن نصر جو امام مسلم کے راوی ہیں، انہوں نے کہا کہ اس ٹکڑے کے نقل کرنے میں سلیمان تیمی تنہا ہیں اور دوسرے حضرات اس زیادتی کو نقل نہیں کرتے. تو امام مسلم نے فرمایا وَهَلْ تُرِيدُ أَحْفَظَ مِنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِي، کیا تم کو سلیمان تیمی سے بڑا کوئی حافظ حدیث چاہیے؟ ثقہ کی زیادتی قابل قبول ہوتی ہے اور یہ ثقائی نہیں احفظ ہیں، اس لیے یہ زیادتی قابل قبول ہے. اب جب یہ زیادتی قابل قبول ہے تو ثقہ کی زیادتی کو مستقل حدیث کا درجہ دیا جاتا ہے. تو اب دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقتداء کی تفصیلات کے اندر اذا قرأ فقرؤوا کہیں نہیں فرمایا اور اذا قرأ فانصتوا فرمایا ہے کہ امام قرأت کرے تو مقتدی کا کام خاموش رہنا ہے. دوسری بات یہ کہ انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام اس لیے بنایا گیا ہے کہ اس کا اتباع کیا جائے. اتباع ہر عمل کا الگ الگ طریقے سے ہوتا ہے. اسی بخاری شریف کے بالکل شروع میں کتاب الوحی کے اندر حضرت عبداللہ ابن صفحہ 3 پر نکالیے، صفحہ 3 نکال لیجئے، پہلے ہی کھولیے. لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنه قال جمعه لك صدرك وتقرأه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. جب جبریل امین وحی لے کر آتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی ان کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، جس کی وجہ سے آپ کو تکان بھی ہو جاتی تھی. اس پر یہ وحی نازل ہوئی کہ آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں جلدی کرنے کے لیے. ان علینا جمعہ وقرآنہ،
ہمارے ذمے ہے قرآن کو جمع کرنا اور اس کا پڑھا دینا، جس کی شرح فرما رہے ہیں جمعہ لک صدرک وتقراہ، آپ کے سینے میں اس کو محفوظ کرا دینا اور پھر آپ کی زبان سے اس کو پڑھوا دینا ہماری ذمہ داری۔ آگے کیا ہے؟ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، پر جب ہم پڑھیں یعنی ہمارا فرشتہ پڑھے تو اس کے پڑھنے کا اتباع کیجئے۔ اب اگر اتباع کا یہ مطلب اسی کے ساتھ ساتھ آپ بھی پڑھیے تو اسی تو منع کیا جا رہا ہے، اس کا حکم نہیں دیا جائے گا۔ اس لیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قال فاستمع له وانصت اذا قرأناه فاتبع قرآنہ، فرشتے کے پڑھنے کا اتباع کیجئے۔ اتباع کیسے ہوگا؟ کان لگا کر سنیے اور خاموش رہیے۔ معلوم ہوا کہ قرأت کا اتباع پڑھنے میں نہیں بلکہ خاموش رہ کر سننے میں ہے۔ انما جعل الامام لیؤتم بہ، اگر آپ اذا قرأ فانصتوا نہ بھی فرماتے تو یہ متعین ہے کہ قرأت کے اندر اتباع خاموش رہ کر سننے میں ہے۔ چنانچہ ایک حدیث کے اندر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، سری نماز پڑھی، اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے فرمایا حل قرأ معی احد منکم آنفا، کیا تم میں سے کسی نے میرے پیچھے ابھی قرأت کی ہے؟ آپ کا یہ سوال بتا رہا ہے کہ آپ کی طرف سے مقتدیوں کو قرأت کرنے کی ہدایت نہیں تھی، کیونکہ اگر آپ کے حکم کی بنا پر مقتدی قرأت کرتے، خیال رہے کہ یہ سری نماز ہے، کیونکہ جہری نماز ہوتی ہے، وہ جہر کے ساتھ اس نے قرأت کی ہوتی تو آپ اس کو سن کر یہ نہ پوچھتے کہ کیا کسی نے قرأت کی ہے، بلکہ کیا پوچھتے؟ من قرأ معی، کس نے قرأت کی تھی؟ حل قرأ پوچھ رہے ہیں۔ قال رجل انا یا رسول اللہ، تو ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ میں نے قرأت کی تھی۔ اقول مالی انازع فی القرآن، میں بھی کہتا تھا کیا بات ہے کہ مجھ سے قرآن کے سلسلے میں کھینچا تانی کی جا رہی ہے، جو میرا کام ہے وہ کوئی دوسرا کرنا چاہتا تھا، قرأت کے حق کو مجھ سے چھیننا چاہتا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ کی طرف سے اجازت نہیں تھی، اور جس نے قرأت کی اس پر آپ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ ان تمام روایات کو سامنے رکھ لیا جائے تو اب جو یہ روایت آ رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، متعین ہو جاتا ہے کہ یہ حکم امام اور منفرد کے بارے میں ہے۔ کس کے بارے میں ہے؟ امام اور منفرد کے بارے میں، کیونکہ مقتدی کا وظیفہ قرأت کے وقت میں استماع اور انصات ہے۔ جس وقت میں قرأت جہری ہو رہی ہو اس وقت میں استماع ہے، کان لگا کر سننا، اور جس وقت میں قرأت کی آواز نہ آ رہی ہو اس وقت میں انصات، خاموش رہنا ہے۔ تو مسلک میں نے بتلایا آپ کو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جہری سری کسی نماز میں امام کے پیچھے قرأت کی گنجائش نہیں ہے۔ امام مالک اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے نزدیک جہری نماز میں امام کے پیچھے مقتدی کے لیے قرأت کرنا ممنوع ہے۔ سری نماز میں گنجائش ہے، واجب نہیں ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہ ایک قول میں یہ مسلک ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الام کے اندر جب قرأت کا مسئلہ بیان کیا تو فرمایا کہ یہ حکم امام اور منفرد کے لیے ہے، اور میں مقتدی کا مسئلہ آگے لکھوں گا۔ یہ خود بتلا رہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی امام اور مقتدی اور منفرد کے حکم میں فرق ہے۔ چنانچہ آگے جا کر 7ویں جلد میں جہاں حضرت علی اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسائل میں اختلاف کا اس کا عنوان قائم کر کے اس میں منفرد کا حکم لکھتے ہیں کہ جہری نماز میں امام کے پیچھے قرأت نہ کرنے والے کی نماز ہو جائے گی۔ اب شوافع کے یہاں خود ان میں یہ اختلاف ہے کہ یہ امام مالک اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کا قول جدید ہوا یا قول قدیم ہوا۔ جو لوگ وجوب کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ان کا قول قدیم ہے، اور قول جدید کے اندر وہ ہر نماز میں ہر شخص کے لیے وجوب قرأت کے قائل ہیں۔ لیکن
محققین شوافع کے نزدیک کتاب الام امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بعد کی تصنیف ہے، اس لیے ان کا اصل مسلک یہی ہونا چاہیے کہ جہری نماز میں ان کے نزدیک بھی امام کے پیچھے قرات کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ بقدر ضرورت اختصار کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے گفتگو کر لی جتنا میرے ذہن کے اندر محفوظ تھا۔ ویسے مسئلہ بہت طویل الذیل ہے، اس پر مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں، اور میرے علم میں اب تک اس سلسلے کی سب سے محقق کتاب مولانا ابو الزاہد سرفراز خان صفدر کی احسن الکلام ہے، جس میں تمام دلائل کا انہوں نے جائزہ لیا ہے، قرات کے قائلین کی تمام روایات کو جمع کیا ہے، کیونکہ بہت بڑے محدث بھی تھے، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، اور ادھر سے ان کی روایتیں بھی جمع کی ہیں کہ جو قائلین نہیں ہیں، اور ان کا جواب بھی دیا ہے۔ اب روایتیں دیکھیے، 3 روایتوں میں سے پہلی روایت سے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ امام کے لیے قرات کا وجوب ثابت کریں گے، اور تیسری روایت سے منفرد کا ثابت کریں گے، لیکن مقتدی کے لیے قرات کی کوئی صریح روایت نہیں ہے، تو درمیانی روایت کے عموم سے اس کو ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ پہلی روایت دیکھیے، اس میں ایک واقعہ ہے۔ جابر بن سمرہ یہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے ہیں، یہ اپنے ماموں کا واقعہ بیان کر رہے ہیں، دونوں صحابی ہیں۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کوفہ کے لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حضرت سعد کی شکایت کی۔ حضرت عمر کی طرف سے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے گورنر تھے۔ کوفہ کے لوگوں کے مزاج میں شورش تھی، ان لوگوں نے حضرت عمر کے پاس آ کر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت کی۔ فَعَزَلَهُ وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ عَمَّارًا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد کو معزول کر دیا، گورنری سے ہٹا دیا، اور حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو ان کے اوپر عامل بنا کر بھیج دیا۔ فَشَكَوْا حَتَّى ذَكَرُوا أَنَّهُ لَا يُحْسَنُ يُصَلِّي، اب اسی شکو کا بیان آ رہا ہے جو پہلے شکا اہل کوفہ آیا تھا۔ کیا شکایت کی تھی؟ کہتے ہیں ان لوگوں نے بڑی شکایت کی، یہاں تک ذکر کیا کہ وہ اچھی طرح نماز پڑھانا بھی نہیں جانتے، ان کو اچھی طرح نماز پڑھانا بھی نہیں آتا، شکایت اس حد تک کر لی۔ بہرحال فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت سعد کو بلوایا اور کہا یا ابا اسحاق ان هؤلاء يزعمون انك لا تحسن تصلي۔ ابو اسحاق کنیت حضرت سعد بن وقاص، اے ابو اسحاق یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ اچھی نماز نہیں پڑھاتے۔ زعم کا لفظ عام طور سے ایسے موقع پر استعمال کیا جاتا ہے جہاں کسی کی بات نقل کرنی ہو اور تصدیق یا تکذیب نہ کی جا رہی ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے، اردو میں بولتے ہیں نا فلاں کا یہ کہنا ہے، تب یہ کہنے کا مطلب میں صرف ان کی بات نقل کر رہا ہوں، میں نے اس کی تصدیق کر رہا ہوں نہ تکذیب کر رہا ہوں۔ تو کوفہ والوں کا یہ کہنا ہے کہ آپ اچھی نماز نہیں پڑھاتے، آپ سے اس کی وضاحت مطلوب ہے۔ تو انہوں نے جواب میں قالا، حضرت سعد نے فرمایا، ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ میں نے آپ کو کسی خیانت یا کسی جرم کی بنا پر معزول نہیں کیا ہے۔ کیوں معزول کیا پھر؟ 2 بات، ایک تو وہ آپ کے قدر شناس نہیں ہیں، آپ عشر مبشرہ میں سے ہیں، اونچے درجے کے صحابی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طویل صحبت یافتہ ہیں، آپ کے معتمد ہیں، یہ ناقدرے آپ کی حیثیت کو نہیں پہچانتے، یہ اس لائق نہیں ہے کہ آپ کو وہاں باقی رکھا جائے، اس لیے آپ واپس آ جائیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب کسی کے خلاف تحقیقات کرنی ہو تو اس کو وہاں کا حاکم باقی رکھ کر تحقیقات نہیں ہو سکتی، دباؤ میں لوگ رہیں گے، صحیح بات نہیں فرمائیں گے، اس لیے پہلے حاکم کو اس کے اقتدار سے برطرف کر کے پھر تحقیقات کرنی چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا، تو حضرت سعد نے جواب میں فرمایا اما انا واللہ، میں خدا کی قسم کنت اصلی بہم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی جیسی نماز پڑھاتا تھا، ما اخرم منہا، میں اس میں کوئی کمی نہیں کرتا تھا۔ چنانچہ فرماتے ہیں
میں عشاء کی نماز پڑھاتا تھا تو میں پہلی 2 رکعتوں کے اندر تفصیل کرتا تھا اور اخیر کے 2 روایتوں میں تخفیف کرتا تھا، کیونکہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ ضم سورہ کرنی ہے اور وہ سورت بھی اوساط مفصل میں کی ہوگی، اس لیے قدر طویل قرأت ہوگی، اور اخیر کے 2 رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، لہذا اس میں تخفیف ہوگی۔ قال ذاک الظن بک یا ابا اسحاق، حضرت عمر نے فرمایا ابو اسحاق تمہارے بارے میں میرا یہی گمان تھا کہ ان کی شکایت غلط ہے، یہ جھوٹا الزام لگا رہے ہیں آپ کے اوپر۔ اب تحقیق شروع کی۔ فارسل معه رجلا او رجالا الى الكوفہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت سعد کے ساتھ ایک یا چند آدمی کو کوفہ بھیجا، یسأل عنہ اہل الکوفۃ، اور ان کو ذمہ داری یہ دی کہ ان کو ساتھ میں لے کر جاؤ اور کوفہ والوں سے ان کے بارے میں معلومات کرو کہ ان کے بارے میں کیا شکایت ہے، کیا الزام ہے ان کے اوپر۔ وَلَمْ يَدَعْ مَسْجِدًا إِلَّا سَأَلَ عَنْهُ، چنانچہ وہ لوگ گئے اور کوئی مسجد نہیں چھوڑی جہاں ان کے بارے میں پوچھا نہ ہو، ہر جگہ جاتے تھے، نمازیوں کو اکٹھا کرتے پوچھتے ہاں بھائی سعد کے بارے میں کیا شکایت ہے، کسی نے کوئی شکایت نہیں کی۔ وَيُثْنُونَ عَلَيْهِ مَعْرُوفًا، سب کے سب ان کی اچھی تعریف کرتے تھے، یہاں تک کہ مسجد بنی عبس کے اندر داخل ہوئے۔ قبیلہ بنی عبس کے محلے میں جو مسجد تھی اس میں تشریف لے گئے اور یہی سوال کیا کہ کیا ان کے بارے میں کوئی شکایت ہے۔ فقام رجل منہم، ایک آدمی کھڑا ہوا جس کو اسامہ ابن قتادہ کہا جاتا تھا اور کنیت اس کی ابو سعدہ تھی، کنیت ابو سعدہ، نام اسامہ ابن قتادہ۔ وہ کہنے لگا اما اذ نشدتنا فإن سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية، آپ نے جب قسم دے کر پوچھ ہی لیا ہے تو میں بتاتا ہوں کہ سعد ایک گڑبڑ تو یہ کرتے تھے کہ سریہ میں جاتے نہیں تھے، جہاد کے لیے لشکر روانہ کر دیتے تھے لیکن خود یہ بیٹھے رہتے تھے گھر، جاتے نہیں تھے۔ یہ جان چرانے والی بات ہے اور بزدلی کی بات ہے۔ نمبر 2، لا یقسم بالسویۃ، بیت المال کا مال یا مال غنیمت برابر تقسیم نہیں کرتے تھے، جنبہ داری سے کام لیتے تھے، اپنوں کو زیادہ دیتے تھے۔ نمبر 3، لا یعدل فی القضیۃ، فیصلہ کرنے میں انصاف سے کام نہیں لیتے تھے، اس میں بھی جانبداری برتتے تھے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اما واللہ لأدعون بثلاث، تم نے 3 الزام لگایا ہے، میں 3 بد دعا کروں گا۔ کیا کہ اللہم ان کان عبدک ھذا کاذبا قام ریاء وسمعۃ، اے اللہ اگر تیرا یہ بندہ جھوٹا ہو اور صرف دکھاوے کے لیے اور شہرت کے لیے کھڑا ہوا ہو کہ کسی کی ہمت نہیں ہوئی، میں نے کہہ دیا۔ کوفہ کے اندر ایک آدمی تھا ہمت کرنے والا جس نے مجمع کے اندر کھڑے ہو کر الزام لگا دیا، اب کسی کی ہمت نہیں ہوئی۔ کون ہے وہ؟ کون ہے؟ اسامہ ابن قتادہ، میرا نام لیا جائے گا، سارے لوگوں میں شہرت ہوگی۔ اس جذبے سے اگر یہ کھڑا ہوا ہو، جھوٹا الزام لگانے والا ہو، تو میری 3 درخواستیں ہیں اے اللہ۔ وہ کیا کیا؟ اطل عمرہ، ایک تو اس کی عمر خوب لمبی کر دے، قوا کمزور ہو جائے اور عمر خوب لمبی ہو جائے۔ یہ کہتا ہے کہ میں سریہ میں نہیں جاتا ہوں، مجھے جان پیاری ہے، تو دے دیجئے کھچیا بھر بھر کے اس کو زندگی، اتنی زندگی دے دیجئے کہ زندگی سے عاجز ہو جائے، لمبی عمر دے دیجئے۔ نمبر 2، اس نے کہا تھا کہ میں مال صحیح تقسیم نہیں کرتا، تو اس نے میرے اوپر الزام لگایا ہے، اگر یہ جھوٹا ہے تو اطل فقرہ، اس کے فقر کو طویل کر دیجئے، خود محتاج ہو جائے۔ نمبر 3، اس نے کہا کہ میں فیصلے میں انصاف سے کام نہیں لیتا، تو انصاف نہ کرنا فتنہ و فساد کا ذریعہ بنتا ہے معاشرے کے اندر، تو عرض بالفتن، اس کو فتنوں کے شکار کر دیجئے۔ اب یہ کچھ کہہ نہیں سکتا کیونکہ میں نے قید لگا دی کہ اے اللہ اگر یہ الزام لگانے میں جھوٹا ہو اور صرف شہرت اور ریا کی بنا پر کھڑا ہوا ہو تو یہ بد دعا ہے۔ اب تو جان، تو نے سچا الزام لگایا کہ سچا جھوٹا لگایا ہے، اگر جھوٹا لگایا تو بد دعا تیرے اوپر پڑے گی،
اچھا مستجاب الدعوات تھے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ، صحابہ میں مشہور تھا کہ مستجاب الدعوات شمار کیے جاتے تھے۔ چنانچہ ہوا کیا، کان بعد میں جب اس سے پوچھا جاتا تھا بڑے میاں کیا حال ہے، کہتا تھا شیخ کبیر مفتون، بہت بڈھا ہو گیا ہوں اور فتنوں میں مبتلا ہوا ہوں، اصابتنی دعوت سعد، مجھے سعد کی بد دعا لگ گئی ہے۔ کا مطلب یہ ہے کہ جھوٹا الزام لگانے والا تھا۔ قال عبد الملک، اس روایت کے راویوں کے اندر عبد الملک ابن عمیر جو جابر ابن سمرہ کے شاگرد ہیں، انہوں نے اس کو پایا تھا، لمبی عمر والا تھا نا، انہوں نے اس کو دیکھا تو اس بڈھے کو۔ عبد الملک ابن عمیر کہتے میں نے اس کو دیکھا، بعد میں اس کی بھویں دونوں آنکھوں پر لٹک آئی تھی، اوپر کی یہ پلک جو ہوتی ہے نا یہ لٹک کے نیچے تک آ گئی تھی، ایسے کر کے دیکھتا تھا، چمڑا اٹھا کے اوپر تب دیکھتا تھا، خود سے نظر نہیں آتا تھا، بڑھاپے کی وجہ تو اس کے بھویں لٹک آئی تھی آنکھوں کے اوپر، اور وہ باندیوں کو چھیڑا کرتا تھا راستوں میں، یغمدہن، ان کو چٹکی لیتا تھا، فتنوں کا شکار تھا، بڈھا کھوسٹ ہو گیا تھا لیکن باندیوں کو دیکھتا ان کو چٹکی کاٹتا تھا، چھیڑتا تھا، اور خود کہتا تھا میں فتنوں کا شکار ہو گیا ہوں۔ اس روایت میں حضرت سعد نے فرمایا اما انا واللہ فإنی اصلی بہم، اور اس میں اپنی قرت کا تذکرہ کیا ہے کہ میں پہلی 2 رکعت میں طویل قرت کرتا تھا اور اخیر کے 2 رکعت میں مختصر، یہ امام تھے۔ اس روایت سے نماز کے اندر امام کا قرت کرنا ثابت ہوا۔ بھائی ذرا چائے پی لوں۔ اب دوسری روایت دیکھیے، محمود ابن الربیع عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی نماز نہیں ہے کہ جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے۔ اس میں جہاں تک تعلق ہے اس روایت سے خاص طور سے سورہ فاتحہ کے فرض ہونے کا، تو اس کے بارے میں نے ابھی گفتگو کی کہ یہ خبر واحد ہے، اور اس کے مقابلے میں جو آیت ہے وہ نص قطعی ہے، جو قطعی ثبوت بھی ہے، قطعی دلالت بھی ہے، فَاقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، اور پھر اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی حدیث میں ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ فرمایا ہے۔ اس لیے اس سے خاص سورہ فاتحہ کے وجوب پر استدلال، فرضیت پر استدلال نہیں ہو سکتا، وجوب کے ہم بھی قائل ہیں۔ لیکن دوسرا مسئلہ جو ہے امام کے پیچھے قرات کرنے کا، اس لیے کہ باقی میں تو کوئی اختلاف ہے ہی نہیں، اختلاف صرف قرات خلف الامام کے سلسلے میں ہے، اور پہلی روایت سے امام کی قرات ثابت ہوتی ہے اور آخری روایت سے منفرد کی قرات ثابت ہوتی ہے۔ مقتدی کی قرات کے ثبوت کے لیے یہی روایت بچتی ہے۔ یہ روایت مقتدی کی قرات کے سلسلے میں صریح نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے ضروری ہے 2 باتیں۔ ایک تو لا صلاۃ میں صلاۃ کو بالکل عام رکھا جائے، کوئی بھی نماز نہیں ہوگی، اور من کو بھی بالکل عام رکھا جائے، کسی کی نماز نہیں ہوگی۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب میں لا کو لیا یہ صلاۃ کو بالکل عام رکھا جائے کہ کوئی بھی نماز نہیں ہوگی، اور من کو بھی عام رکھا جائے کہ نہ امام کی ہوگی، نہ مقتدی کی ہوگی، نہ منفرد کی ہوگی۔ لیکن اچھا پھر لا کی نفی کو نفی صحت کے لیے لیا جائے، لیکن تینوں باتیں محتاج ثبوت ہیں، اس لیے کہ متعدد روایتوں کے اندر لا کا استعمال نفی کمال کے لیے آیا ہے۔ لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، مسجد کے پڑوسی کی نماز نہیں ہوگی مگر مسجد کے اندر۔ اسی طرح دوسرے بہت سے مسائل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کے اندر
لا نفی کمال کے لیے آیا ہے. لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی وولدی والناس اجمعین. لا ایمان لمن لا امانۃ لہ، لا دین لمن لا عہد لہ. بالاتفاق ان تمام جگہوں پہ لا نفی کمال کے لیے ہے کہ اس کا ایمان کامل نہیں، اس کا دین کامل نہیں. تو یہ لا صلاۃ کے اندر لا کو نفی حقیقت کے لیے متعین کرنے کا کوئی قرینہ نہیں ہے. اور قرینہ اس لیے نہیں ہے کہ دوسری روایتوں میں متعدد روایتوں سے معلوم ہو رہا ہے کہ مقتدی اس حکم کے اندر شامل نہیں ہے. لہذا پہلی بات تو یہ کہ لا صلاۃ میں لا کو نفی کمال کے لیے اگر لیتے ہیں تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ اس کا تعلق ہوگا خاص طور سے سورہ فاتحہ کے پڑھنے سے متعلق، کہ نماز میں اگر سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا ہے تو اس کی نماز ناقص ہوگی، اور اس کا انجبار کس سے ہوگا؟ سجدہ سہو سے. اور اس کا قرینہ یہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت مسلم شریف میں بھی ہے، من صلی صلاۃً لم یقرأ فیہا بأم الکتاب فصلاتها خداج 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 غیر کامل. جس نے کوئی نماز پڑھی جس میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے، کامل نہیں ہے. کمال کی نفی اصل کے تحقق کو مستدعی ہے. اصل صلاۃ پائی جائے گی اور کمال نہیں پایا جائے گا. یہ تعلق یہ تقریر بھی اسی سے متعلق ہے، خاص طور سے سورہ فاتحہ کا پڑھنا فرض نہیں ہے. اور یہ مسئلہ کہ من عام ہے کہ خاص ہے، اس کا تعلق قرأت خلف الامام سے. ہمارے نزدیک من کا کے اندر عموم نہیں ہے. من سے مراد یہاں پر وہ شخص ہے کہ جس کے ذمے قرأت ہے. ایک آدمی سفر کر رہا ہے، اسے کہا جائے کہ جو بے ٹکٹ ہوگا اس کو ٹرین سے اتار دیا جائے گا، اور وہ اپنے گود کے اندر ایک بچے کو لیے ہوئے ہے تو بچہ بھی اتار دیا جائے گا. بچے کا ٹکٹ اگر نہیں تو اس کو اتار دیا جائے گا. کیوں؟ جس کے ذمے ٹکٹ لینا ہے وہ اگر بے ٹکٹ ہوگا تو اتار دیا جائے گا، لیکن جس کے ذمے ٹکٹ ہے ہی نہیں وہ اس کا مصداق ہی نہیں ہے. جب آپ نے فرما دیا کہ من کان لہ امام فقرۃ الامام لہ قراءۃ، یا من صلی وراء الامام فإن قراءۃ الامام لہ قراءۃ، اور جب آپ نے فرما دیا اذا قرأ فانصتوا تو مقتدی امام کے پیچھے قرأت کا مخاطب ہے ہی نہیں. جب وہ قرأت کا مخاطب ہے ہی نہیں تو من کے عموم میں وہ داخل نہیں رہے گا. اب لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب میں اگر لا کو نفی حقیقت کے لیے بھی لے لیا جائے تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ اس شخص کی نماز نہیں ہوگی کہ جو قرأت نہ کرے جبکہ وہ امام ہو یا منفرد ہو. اچھا، پھر یہ کہ یہ خاص اگر نفی کو نفی حقیقت کے لیے لیں گے تو نفی کا تعلق صرف سورہ فاتحہ کے ترک سے نہیں ہوگا، بلکہ جو روایتوں میں اس کے ساتھ اضافہ ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فصاعدا، یا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب وما زاد. جن روایتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ فصاعدا کا اضافہ ہے، اب دونوں کو ملا لیجئے تو روایت کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ جو شخص نہ سورہ فاتحہ پڑھے نہ کوئی سورت پڑھے اس کی نماز نہیں ہوگی. تو ایک تو یہ حکم ہوگا امام کے لیے اور منفرد کے لیے. دوسرے نفی صلاۃ کا تعلق اس صورت سے ہوگا جبکہ سورہ فاتحہ کے ساتھ ضم سورہ بھی نہ کرے، اور اگر صرف سورہ فاتحہ کو ترک کر دیتا ہے ایسی صورت یہ نفی کمال ہوگی، نفی حقیقت نہیں ہوگی. بہرحال لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب کی روایت سے مقتدی کے ذمے قرأت کا ہونا لازم نہیں ہوتا، ثابت نہیں ہوتا. اب آخری روایت دیکھیے، یہ اس روایت کو مسیف الصلاۃ کی روایت کہا جاتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے، بس ایک اور شخص داخل ہوا، ان کا نام خلاد ابن رافع انصاری ہے. انہوں نے نماز پڑھی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا. اب یہ نماز کون سی تھی؟ تحیۃ المسجد بھی ہو سکتی ہے. مسجد کے اندر جماعت ہو چکی تھی
اکیلے آ کر انہوں نے اپنی چھوٹی ہوئی نماز ادا کی ہے یا ویسے ہی نفل ادا کی ہے، کوئی 2 رکعت نماز انہوں نے آ کر پڑھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، بعض روایتوں وَيَرْمُقُهُ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ رہے تھے نماز پڑھتے ہوئے. جب وہ جانے لگے تو آ کر سلام کیا رخصتی کے لیے. فَرَدَّ آپ نے پہلے تو سلام کا جواب دیا، پھر فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی، لوٹ کر جاؤ جہاں سے ابھی آئے ہو، جس جگہ سے اسی جگہ لوٹ کر جاؤ اور نماز پھر سے پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. فرجع وہ لوٹ گئے، فصلی پھر سے پڑھ لی، کما صلی ویسی ہی پڑھی جیسے پہلے پڑھی تھی. پھر آئے، پھر سلام کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی. 3 مرتبہ ایسا ہی ہوا. جب 3 مرتبہ ہو گیا تب وہ کہنے لگے والذی بعثک بالحق ما احسن غیرہ، یا رسول اللہ جس نے آپ کو دین حق دے کر بھیجا اس کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں اس سے الگ اچھی نماز پڑھنا نہیں جانتا، مجھے تو ایسی ہی آتی ہے. فعلمنی، مجھے آپ بتائیے. یہی بات پہلی مرتبہ کہہ دیے ہوتے. اب 2 باتیں یہاں ہیں. ایک تو یہ کہ ان کی نماز میں جو کچھ کمی تھی وہ ایسی نہیں تھی کہ جس سے نماز باطل ہو جائے، کیونکہ باطل عمل کو کرتے ہوئے دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش نہیں رہ سکتے. کوئی ایسی کوتاہی تھی جس سے نماز میں کمی پیدا ہوتی لیکن اصل نماز ہو جاتی ہے. اور وہ کیا چیز تھی؟ تعدیل ارکان میں کمی ہو رہی تھی. رکوع سجدہ اطمینان سے نہیں کر رہے تھے، بہت کھٹاکھٹ رکوع میں گئے، کھڑے ہوئے، سجدے میں گئے، بیٹھے. جتنی دیر میں لوگوں کی ایک رکعت تو ان کی 2-4 رکعت ہو جائے. بہت سے لوگ ایسے ماہر نمازی ہوتے ہیں تو ایسی نماز پڑھ رہے تھے یہ. تو حضور انہوں نے ان کی نماز میں ایسی کمی تھی جس سے اصل نماز ہو جائے لیکن کوتاہی رہ جائے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز پڑھنے سے منع نہیں فرمایا. اور جب تک ان کی طرف سے طلب نہیں پائی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم بھی نہیں فرمائی. طالب علم کو علم سکھایا جاتا ہے نا، تو پہلے طالب علم بننا چاہیے تب علم آئے گا. یہ ابھی طالب علم نہیں بنے تھے. جب علمنی کہہ کر طالب علم بن گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معلم بنے، آپ نے ان کو تعلیم دی. فرمایا اذا قمت الى الصلاة فکبر، نماز کے لیے کھڑے ہو تو اللہ اکبر کہو. ثم اقرأ، یہ ثم کا لفظ آ رہا ہے، فا نہیں آ رہی ہے. اس میں گنجائش ہے دعائے ثنا اور دعائے توجیہ، اللہم باعث، جو بھی دعا آدمی پڑھے اس کے پڑھنے کی گنجائش نکل آئی. تکبیر کہنے کے کچھ دیر بعد کیا کرنا ہے؟ ثم اقرأ ما تیسر معک من القرآن، جو قرآن یاد ہو اس کو پڑھو. اب اس سے فرض کی ادائیگی معلوم ہو رہی ہے کہ خاص طور سے سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب فرض نہیں ہے. البتہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب کی بنا پر اس کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ اس کی دوسری صورتوں کے مقابلے میں خاص اہمیت ہے. اس کو بہرحال پڑھا جائے گا، اس کے ساتھ کچھ اور بھی پڑھا جائے گا. ثم ارکع، اطمینان سے قرأت سے فارغ ہونے کے بعد رکوع میں جاؤ، یہاں تک کہ تم مطمئن ہو جاؤ حالت رکوع میں، پھر سر اٹھاؤ. سب جگہ ثم لا رہے ہیں تاکہ دونوں کے درمیان دونوں عمل میں تھوڑا سا وقفہ پایا جائے، کھٹاکھٹ نہ ہو. قرأت ختم کر لی، اطمینان سے رکوع میں جاؤ، اطمینان سے رکوع کرو، پھر اطمینان سے سر اٹھاؤ، اطمینان سے کھڑے ہو جاؤ. حتی تعتدل قائما ثم اسجد حتی تطمئن ساجدا ثم ارفع حتی تطمئن جالسا وافعل فی صلاتک کلھا. پھر اپنی پوری نماز میں یہی عمل کرو. اس میں آپ نے خاص طور سے ان اجزاء پہ توجہ فرمائی ہے جس میں ان کے اندر قصور پایا جاتا تھا، اطمینان نماز کے اندر نہیں پایا جاتا تھا. لیکن اگر قرأت کا مسئلہ اپنی جگہ پر ہے کہ اگر سورہ فاتحہ کا پڑھنا نماز میں فرض ہوتا متعین طور پر تو کمی ہی کی اصلاح کے لیے تو آپ ارشاد فرما رہے ہیں، آپ اس فرض کو ترک نہ فرماتے. یہ روایت جو ہوئی ہے منفرد کے نماز میں قرأت کے واجب ہونے کی دلیل ہے.